اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو میت کے احکام میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 319 319 مسئلہ ہم نے پڑھا۔ مسئلہ نمبر 320 مسئلہ نمبر 320 فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 320 میں فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کسی میت کی قبر کو کسی شخص کی قبر کو نبش کرنا تاکہ کسی اور کو دفنایا جائے۔ خب یہ جو ہے وہ بعض اوقات یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ مثلا کوئی پوتا یہ چاہتا ہے کہ مجھے دادا کے ساتھ دفنایا جائے، مثلا اس طریقے سے بعض سوالات۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی میت کو دفنانے کے لیے قبر کو کھولنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے جب تک میت جو پہلی میت ہے وہ بالکل ختم نہ ہو جائے، وَسَيْرُورَتِهِ تُرَابًا، یعنی جب تک وہ پوری کی پوری مٹی نہ بن جائے اس وقت تک، یعنی اگر تھوڑی بہت ہڈیاں بھی باقی ہیں اور چاند سے احتمال ہے، یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری جو میت ہے، جنازہ ہے، اس کی باڈی ہے، وہ بالکل یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہو، تو اس وقت جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر قبر اتفاق سے کھل جائے، مثلا کسی کی قبر تھی وہ کھل گئی، تو پھر اس صورت میں اس قبر میں دفنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں، وہ شرط یہ کہ اس کا استعمال حرام نہ ہو۔ کیسے استعمال حرام ہوگا؟ مثلا کسی کی ملکیت میں تھی، کسی شخص کی ملکیت میں تھی، مثال کے طور پر فلاں نے یہ زمین خریدی تھی اور اس کی مرحوم کی قبر اس میں بنائی تھی، تو اب یہ فلاں کی ملکیت میں ہے، اور کسی شخص کی ملکیت میں اگر کوئی چیز ہو، کوئی زمین ہو، تو جیسا کہ کل بھی اس مسئلے کو بیان کیا تھا، اس کو تصرف کرنا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ اس طریقے سے کہ پہلا نقطہ کہ کسی شخص کی قبر کو نبش کرنا تاکہ وہاں پر کسی اور میت کو دفنایا جائے جائز نہیں ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، لیکن اگر وہ پہلی قبر یعنی پہلا جنازہ اگر مٹی ہو چکا ہو، پورا کا پورا خاک بن چکا ہو، یہ یقین یا اطمینان ہونا چاہیے، تو پھر جائز ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، اگر یہ قبر خود بخود اگر کھل جائے، کیا کسی دشمن نے آ کر، غاصب نے آ کر، ایکس وائی زیڈ کسی نے
جو ہے وہ یہ قبر کھول لی تو اب اس قبر میں دفنانا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، وہ شرط کیا ہے کہ یہ زمین کسی کی ملکیت میں نہ ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے اس عنوان سے۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 320۔ مسئلہ نمبر 321 میں کچھ دفنانے کے مستحبات کو بیان کرتے ہیں۔ کافی سارے مستحبات کو یہاں پر بیان کریں گے دفنانے کے۔ اب آپ اس کی کاؤنٹنگ خود ہی کر لیجئے گا کہ کتنے ہیں، کتنے عدد میں کتنے مستحبات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر الفقہا، فقہا نے ذکر کیا ہے، فقہا نے بیان کیا ہے قبر کے مستحبات میں کہ مستحب ہے کہ لینتھ میں قبر کتنی ہو جتنا ایک آدمی اس میں کھڑا رہ سکے، ایک نارمل انسان اس میں کھڑا رہ سکے۔ لینتھ سے مراد جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ، ہائٹ، اس کی ہائٹ کہیں سے نا، یعنی خلاصہ ہے کہ مثلا اگر اس میں اترے تو جو کھڑا ہو سکتا ہو ایک آدمی، اس کی ہائٹ کتنی ہو؟ کہتے ہیں کہ اتنی ہو کہ اس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے، ایک نارمل انسان کی جو ہائٹ ہے، یا کم از کم جو ہے وہ قبر جو ہے وہ اس کے نہر کے مقام تک آئے۔ یہ جو گلے میں گڑھا ہے، اب گلے پہ انگلی رکھ کے جو کھڈا ہے گلے کا، اس کو ترقوہ کسے کہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ترقوہ یہ آیا تھا، کہاں پر آیا تھا یہ لفظ؟ اس میں بھی آیا تھا جریدتین میں، کہ جریدتین کہاں رکھنا ہے؟ وہ ہڈی جو انسان کے شولڈر کے نیچے ایک ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، صحیح نا، اس کو ترقوہ کہتے ہیں۔ یا تو انسان کی ہائٹ کے برابر یا ترقوہ تک جب کہ وہ اس کی قبر کی ہائٹ ہو، یہ مستحب ہے۔ اور اچھا یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر زمین سخت ہے، اگر زمین سخت ہے تو اس کی وڈتھ اتنی ہو کہ ایک انسان بیٹھ سکے، صحیح نا، انسان بیٹھ سکے۔ اور مستحب ہے کہ قبر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ خوب کیا مطلب ہوا مستحب ہے کہ قبلے کی طرف ہو؟ توجہ کریں، مستحب ہے کہ قبر قبلے کی طرف ہو۔ سخت زمین میں مستحب ہے کہ قبر قبلے کی طرف ہو۔ اوکے، قبلے کی طرف تو لٹانا واجب ہے، تو کیا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں اس سے؟ قبلے کی طرف ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں ایک دفعہ آپ نے قبر سیدھی بنائی، قبلہ فار ایگزامپل 45 یا مثال کے طور پر 20 ڈگری پر ہے، قبلہ 20 ڈگری پر ہے، آپ نے قبر سیدھی بنائی اور اندر جنازے کو ٹیڑھا لٹا دیا، اندر جنازے کو 20 ڈگری پر آپ نے ٹیڑھا لٹا دیا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ کہ نہیں، آپ قبر ہی کو 20 ڈگری پہ ٹیڑھا بنائے، یہ مستحب ہے۔ صحیح، مستحب ہے کہ سخت زمین میں بنایا جائے اور قبلے کی طرف بنایا جائے اور اتنی مقداروں کہ اس میں بیٹھنا ممکن ہو۔ اور اگر نرم زمین ہو تو پھر مستحب ہے کہ جو قبر بنائی جائے وہ ایک نہر کی شکل میں ہو، تاکہ اس کے اندر اس کو فٹ کر دیا جائے قبر میں۔ اس کے اوپر پھر اس کو قبر کے اوپر پھر مستحب ہے کہ آگے جا کے بیان کریں گے
کہ اینٹوں سے اس کی چھت بنائی جائے، یہ بھی مستحب ہے، اور اس کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جب عورت کو قبر میں اتارا جائے تو مستحب ہے کہ چادر کے سائے میں ہو، چادر سے اس کے اوپر، تاکہ اس کا حجاب محفوظ رہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جو ذکر بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں، کہ مثال کے طور پر کون سا ذکر کہاں پڑھنا ہے، اور لحد اور قبر میں اتارتے ہوئے کیا ذکر پڑھنا ہے، مستحب ہے کہ ان ذکر کو پڑھا جائے، اور انسان ذکر کو پڑھتا رہے، مصروف رہے ذکر میں، جب تک جو ہے وہ یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ سر سے اس کی چادر کی گرہ کو کھولا جائے، اس کو قبر میں رکھنے کے بعد سر کی جانب سے جو ہے وہ اس کی گرہ کو کھولا جائے، اور اس کے رخسار کو خاک پر رکھا جائے۔ اور مستحب یہ ہے کہ خاک سے تکیہ بنایا جائے، خاک سے تکیہ بنایا جائے، اور مستحب ہے کہ اس خاک کے ساتھ تھوڑی سی تربت امام حسین علیہ السلام اس میں ملائی جائے۔ اسی طرح مستحب ہے تلقین پڑھنا۔ تلقین میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا اقرار کروایا جائے اس میت کو، جو خاص طریقے سے کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ اس کے اوپر اینٹ کے ذریعے سے اس کی چھت لگائی جائے قبر کی، مستحب ہے کہ جو شخص قبر میں اترا ہے وہ پائنتی سے، یعنی اس کے لیگز، اس کے پیر جہاں پر قبر کے ہیں جنازے کے، وہاں سے ایگزٹ کریں، وہاں سے نکلیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو وہاں پر حاضرین ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں، وہ سب کے سب اپنے ہاتھ کی پشت سے، اپنے ہاتھ کی بیک سے اس کے اوپر خاک ڈالیں، لیکن جو رحمی رشتہ دار ہے وہ نہ کریں یہ کام۔ رحمی رشتہ دار جن سے صلہ رحمی واجب ہے، بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، کزن، ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا، جو بھی رحمی، صلہ رحمی جن سے واجب ہے، وہ ذی رحم افراد کے علاوہ باقی جتنے افراد وہاں پر حاضر ہیں، وہ سب کے سب جو وہ اس کام کو انجام دے۔ کون سے کام؟ کہ اپنے ہاتھ کی پشت سے، بیک سے جو وہ اس کے اوپر قبر کے اوپر جو وہ خاک کو ڈالے۔ کہتے ہیں کہ قبر کو 4 گوشے والی، 4 کارنر والی ریکٹینگل شیپ میں بنایا جائے۔ ٹرائنگل، اب مخمس کو کیا کہتے ہیں، 5 اینگل، اس فارم میں نہ بنائی جائے، بلکہ ریکٹینگل یعنی 4 کارنرز والی قبر بنائی جائے۔ اسی طرح مستحب ہے
یہ سب مستحبات کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح مستحب ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں. کس طرح پانی ڈالیں؟ اس قبر کے اوپر پانی کس طرح ڈالنا ہے؟ کہتے ہیں کہ یبتدئ من عند راسہ، کہ سر سے اسٹارٹ کریں اور چاروں طرف سے یعنی دائرہ بنائیں. سر سے اسٹارٹ کریں، پورا دائرہ بنائیں، اور جو پانی بچ جائے اس کو درمیان میں ڈال دیا جائے. یہ بھی مستحب ہے. یہاں پہ بیان نہیں ہے، لیکن عروۃ الوثقی میں میں نے پہلے پڑھا تھا، ابھی ریسنٹلی نہیں پڑھا میں نے، کہ یہ 40 دن تک مستحب ہے پانی ڈالنا. اب ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ، اور ایسی رسم ہے یہ کہ ایران میں بھی یہ دیکھا ہے، باقی یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ یہ دیکھا کہ پانی جو وہ ڈالنے کی ایک رسم ہے، جبکہ ظاہراً عروۃ الوثقی میں یہ بیان تھا کہ 40 دن تک پانی ڈالنا مستحب ہے. 40 دن تک پانی ڈالنا مستحب ہے. اس کے بعد مستحب ہے کہ جو وہاں پر حاضرین ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی انگلیوں کو، اچھا میں اس میں مزے کی بات یہ کہ میرے ذہن میں بھی انگلیاں اس لیے ہے کہ انگلیاں میں نے دیکھی ہے اور خود کیا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اس، چونکہ پانی، چونکہ وہ گیلی ہو چکی ہے، مٹی گیلی ہو چکی ہے، لہذا اس میں آپ اپنے ہاتھوں کو گاڑ سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو جو وہاں پر موجود ہے پانی ڈالنے کے بعد اس پہ گاڑ دے، بالخصوص وہ افراد کی جو نماز میت میں حاضر نہیں ہوئے تھے. آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ مستحب تاکید ہے اگر میت ہاشمی ہو، سید ہو. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر میت ہاشمی ہے تو پھر تھوڑا زیادہ، اچھا یہاں پر آگے سیستانی نے انگلیوں کا ذکر کیا ہے کہ انگلیوں کا اثر زیادہ ظاہر ہو، یعنی زیادہ پریشر کے ساتھ، زیادہ فشار کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ جو کو انگلیوں کو زمین میں گاڑا جائے. خب آگے خوئی کہتے ہیں کہ یہ مستحب تاکیدی ہے، زمین میں یعنی قبر پر ہاتھوں کو گیلی مٹی میں گاڑنا یا انگلیوں کو گاڑنا مستحب ہے، اور ہاشمی میت ہے تو زیادہ تاکیدی ہے. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر غیر سید ہے تو کم گاڑا جائے، اگر سید ہے تو زیادہ گاڑا جائے، زیادہ فشار کے ساتھ، زیادہ پریشر کے ساتھ گاڑا جائے. اور میت، اچھا عام طور پر ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ رکھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. خوب اچھی بات ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ انا انزلنا ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے. 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی بہت تاکید ہے. بہت تاکید سے مراد روایت میں 7 دفعہ انا انزلنا پڑھنے کو کہا گیا ہے. 7 دفعہ انا انزلنا کو پڑھنے کو کہا گیا ہے. اب ہر وقت پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ قبر کے اوپر ہی پڑھیں، لیکن بالخصوص دفنانے کے بعد 7 دفعہ انا انزلنا پڑھنے کی تاکید ہے. عروۃ الوثقی میں دی ہے، منہاج میں نہیں دیا ہے. لیکن یہاں پر جو بیان کیا ہے کہ یہ ہاتھ گاڑنے کے بعد یہ کہے اور اس کے اوپر رحمت کی دعا کریں. کس طرح رحمت کی دعا کریں؟ ان الفاظ کے ساتھ. وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم جافی الارض عن جنبیہ، خدایا زمین کو اس کے دونوں پہلو سے کشادہ کر دے. وَسَعِدْ رُوحَهُ إِلَىٰ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کی روح کو ارواح مومنین کے ساتھ بلند فرما. کہاں پر؟ فی علیین، اعلیٰ مقامات میں. وَأَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ اس کو ملحق فرما.
مستحب ہے اس دعا کو پڑھنا. اب یہ جو وہ عام طور پر یہ دعا رائج نہیں ہے، کم از کم جتنا تھوڑے بہت جو جنازے ہم نے دیکھے اس میں عام طور پر جو وہ یہ دعا رائج نہیں ہے یہ، کیونکہ وہاں پر عام طور پر جو وہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. خوب اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے فاتحہ پڑھنا، انا انزلنا پڑھنا، سورہ قل هو اللہ پڑھنا. لیکن فقہا نے یہ بیان کیا کہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ قبر پہ ہاتھ رکھے اس طریقے سے جس طرح بیان ہوا، اور ان الفاظ کو پڑھے: اللہم جعل الارض عن جنبیہ وساعد روحہ الى ارواح المؤمنین فی علیین والحقہ بالصالحین. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ عام طور پر اس انداز سے نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بیان کیا کہ خود ولی جو اس میت کا ولی ہے وہ تلقین پڑھیں جب لوگ وہاں سے چلے جائیں. تو اب ممکن ہے عروا میں یہ دیا ہوا کہ ولی یا ولی جس کو اپوائنٹ کرے، لیکن یہاں پر جو ولی کے بارے میں کہا کہ ولی جو کو تلقین پڑے گا وہ تلقین، دیکھیں دو قسم کی تلقین ہوتی ہے. ایک تلقین، بلکہ تین تلقینیں ہو گئی. ایک تلقین احتضار کے وقت، ایک تلقین احتضار کے وقت یعنی جب روح نکلنے کا وقت ہے. دوسری تلقین قبر میں اتارنے کے بعد اور بند کرنے سے پہلے، وہ جس میں شانوں کو ہلانا ہوتا ہے، کانوں کو نہیں، شانوں کو میت کے. اور تیسری تلقین جو ہے وہ دفنانے کے بعد. یہ تین تلقینیں پڑھی جاتی. یہ جو تیسری تلقین ہے یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ولی تلقین کو پڑھیں اور لوگ چلے جائیں اور یہ تلقین پڑھیں رافعا صوتہ، بلند آواز کے ساتھ تلقین پڑھیں. اور اسی طرح مستحب ہے کہ میت کا نام قبر کے اوپر یا کسی تختی یا پتھر وغیرہ کے اوپر یا کوئی پتھر وغیرہ نصب کیا جائے جس میں اس میت کا نام لکھا گیا ہو، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ جو عام طور پر رائج ہے. یہ ہو گئے مستحبات. مسئلہ نمبر 322 میں یہ تھا. مسئلہ نمبر 321 مستحبات. مسئلہ نمبر 322 میں مکروہات کو بیان کرتے ہیں. مکروہات میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک ہی قبر میں دو میت کو دفنانا مکروہ ہے، جائز ہے. ایک ہی قبر میں دو میت کو دفنانا جائز ہے لیکن کراہیت رکھتا ہے. اچھا، اب یہاں پر بعض جگہوں پر پاکستان میں بھی، کراچی میں جیسا کہ بعض قبرستان کے بارے میں سنا بلکہ دیکھا ہم نے کہ فلورز بنائے ہوتے ہیں. ایران میں بھی ظاہراً اسی طریقے سے ہوتا ہے، عراق کا آئیڈیا نہیں ہے. اور بعض یورپ وغیرہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا، تو فلورز بنائے جاتے ہیں. وہ اس کراہیت میں نہیں آئے گا. فلورز میں کیا ہوتا ہے، ایک لمبی سی قبر کھود دی جاتی ہے جس میں پہلے جنازے کو ڈالا، اس کے اوپر سلیب لگا دی گئی، اینٹوں سے اس کو بند کر دیا. پھر دوسرے فلور پہ دوسری میت کو، پھر ممکن ہے جو کو ایک اور سلیب سے بند کر دیا، اور پھر تیسرے فلور پہ جو کو تیسری میت کو دفنا دیا. تو ایک ہی لائن میں تین میتوں کو دفنا دیا. تو یہ ایک قبر نہیں ہے، یہ تین قبریں ہیں. یہ کراہیت نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ کیا ہے کہ خود ایک قبر کے اندر ہی ایک سے زیادہ کو دفنانا یا دو قبروں کو دفنانا، دو میتوں کو دفنانا، یہ کراہیت رکھتا ہے. جائز ہے لیکن مکروہ ہے، نہ کرنا مناسب ہے. جائز ہے لیکن نہ کرنا مناسب ہے، مکروہ ہے یہ کام. اس کے بعد دوسرا مکروہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی قبر میں اترے. واقعاً شریعت نے بڑا یعنی اس کو بڑی اہمیت دی، کیونکہ بہرحال باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ ایک درد بھرا سانحہ ہے کہ باپ کے لیے مکروہ ہے کہ بیٹے کی قبر میں اترنا، یہ باپ کے لیے مکروہ قرار دیا ہے. اسی طرح مکروہ ہے، جائز ہے، یہ بعض لوگ حرام سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جو ہے وہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. وہ کیا ہے کہ عورت کی قبر میں غیر محرم کو اترنا.
عورت کی قبر میں غیر محرم کا اترنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طرح مکروہ ہے رحمی رشتہ دار کا قبر کے اوپر خاک کا ڈالنا. لیکن جو مستحب بیان ہوا تھا وہ غیر لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور رحمی رشتہ داروں کے لیے نہ کہ فقط مستحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے ان کا کام، ان کا یہ کرنا. اور یہ نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات واضح ہوگی کہ قانون یاد رکھیے گا، جو چیز مستحب نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ مکروہ بھی ہو. مطلب ایک کام مستحب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام مکروہ ہے، نہیں، ممکن ہے مباح ہو. توجہ فرمایا آپ نے. بس رحمی رشتہ داروں کے لیے مستحب بھی نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یہ بلکہ کا لفظ لے کر آنا خود بتا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ اسٹیپس ہیں. بس رحمی رشتہ داروں کے لیے، جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کے لیے مٹی کا قبر پہ ڈالنا یہ مکروہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ قبر کے اوپر ایک خاص درخت کے پتوں کو بچھانا، اس کو اس پہ چونا وغیرہ سے اس کو لگانا، اس کو کوہان، یہ جو اونٹ کا ہوتا ہے نا کوہان، قبر کو اس شیپ میں بنانا، کوہان بنانا اونٹ کے پشت کی طرح قبر کے اوپر. اسی طرح مکروہ ہے قبر کے اوپر چلنا. یہ بہت زیادہ جو عام طور پر مسئلہ زیارتوں پہ انسان جاتا ہے تو بہت زیادہ پیش آتا ہے. اور ہم نے سنا تھا کہ بعض بزرگان جو ہے وہ ایک خاص روڈ پر، ایک راستہ ہے کم میں، کہتے بعض بزرگان وہاں سے نہیں گزرتے تھے، کہتے یہ قبرستان تھا یہ، تو وہ احتیاط کرتے تھے. یعنی مکروہ ہے اگرچہ حرام نہیں ہے. تو قبروں کے اوپر چلنا مکروہ ہے. اسی طرح قبروں پر بیٹھنا بھی مکروہ ہے. اسی طرح قبر کو کے اوپر اس کو تعمیر کیا جائے، یعنی اس کے اوپر اس کو بنایا جائے، اس کے اوپر ایک عمارت بنائی جائے، یا قبر خراب ہو جائے اس کو دوبارہ بنانا، یہ بھی مکروہ ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مرحومین کی، خوب یہ مکروہ کیوں ہے، خوب یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں مکروہ ہے. روایتوں نے یہ نہیں معلوم کہ اس کو جو وہ ان مکروہات کی کیا وجہ ہے. وہ ممکن ہے بعض وجوہات، اب جیسے کوہان کی طرح بنانا کیوں مکروہ ہے، خوب خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں مکروہ ہے. ہم متعبد ہیں. متعبد کا مطلب یہ کہ ائمہ نے بیان کیا لہذا جو ہم اس کو قبول کریں گے. رحمی رشتہ دار، خوب یہ بھی جو وہ رحمی رشتہ دار کے لیے کیوں مکروہ ہے، خوب شاید ممکن ہے ان کا سوگ زیادہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، باقی خدا بہتر جانتا ہے، شاید یہ وجہ ہو. لیکن قاطعیت کے ساتھ کہنا اگر روایتوں میں نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ سوگوار ہے. اگرچہ باپ کا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، جو وہ ممکن ہے ایک ظہور عرفی ہو، لیکن رحمی رشتہ دار کا خاک ڈالنا کیوں مکروہ ہے، شاید ممکن ہے اس وجہ سے ہو. علی ای حال بس اگر قبر خراب ہو جائے تو اس کو تجدید کرنا، اس کو بنانا مکروہ ہے. لیکن اگر وہ میت اہل، یعنی ایک جیسے آگے سیستانی کی تعبیر ہے کہ انبیاء کی قبور، اوصیاء کی قبور، علماء کی قبور، صالح افراد کی قبور، ان کو بنانا جو کہ وہ مکروہ نہیں ہے. مثلا ائمہ کو، انبیاء کی قبروں کو بنانا، ائمہ کی قبروں کو بنانا، علماء کی قبر کو بنانا، صالحین کی قبر کو بنانا، کہ یہ خود جو کہ وہ ایک جو ہے وہ تعظیم شاعر اللہ کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 323. اب یہ بھی مسئلہ عام طور پر لوگ اس کا لحاظ کم رکھتے ہیں، اگرچہ مستحبات و مکروہات ہے.
مسئلہ نمبر 323، مکروہ ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں میت کو منتقل کرنا سوائے مشاہد مشرفہ اور محترم مقامات، مثلا ائمہ اطہار علیہ السلام، مثلا جیسے وصیت کی جاتی ہے کہ ہمیں نجف میں دفنایا جائے یا کربلا میں جوار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، کہتے یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تو نہیں دور بلکہ یہ مستحب ہے۔ ورنہ انسان مثال کے طور پر جو وہ اپنے شہر سے دور کہیں انتقال ہوا، اب وہ وصیت کرتا ہے کہ مجھے جو کہ وہ اس کی قبر کو مثلا منتقل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے یہ۔ اچھا اب ظاہر ہے اب بعض لوگ اس کا جو ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر لاجک موجود ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آئے گا، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ ایک بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن مشاہد مشرفہ، روضات مقدسہ، حرم ائمہ اطہار علیہ السلام، کوئی بھی مقدس محترم جگہ، وہاں پہ اگر دفنانے کے لیے اگر میت کو منتقل کیا جائے تو فإنہ یستحب، تو یہ مستحب ہے۔ بالخصوص، یہ تو بالخصوص سنیے گا، بالخصوص الغری والحائر الحسینی۔ غری کسے کہتے ہیں؟ غری نجف کا نام ہے، غری نجف کا نام ہے، یعنی خاص طور پر مستحب ہے نجف میں میت کو منتقل کرنا، اور یا حائر امام حسین علیہ السلام میں، یہ خاص تاکید ہے۔ وفی بعض روایات ان من خواص الاول، یعنی نجف میں جو وہ دفنانے میں خاص جو روایتوں میں بیان کیا گیا، کیا ہے اس کا اثر؟ کہ عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے، منکر و نکیر کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ واقعا خداوند متعال جو ہم سب کو سرزمین غری نصیب فرمائے، حائر حسینی یا جو بھی مقامات مقدس ہے جو ہمارے اعتبار سے ہو، بہرحال جو وہ خداوند متعال یہ مقامات سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے خوئی کی عبارت یہاں تک تھی۔ آگے سیستانی اس کے بعد ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگے خوئی کے لحاظ سے بھی ظاہراً ہونا چاہیے، لیکن میں قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک شرط لگاتے ہیں آگے سیستانی کہ اگر نقل کرنا مشاہد مشرفہ یا کسی اور مقامات میں اور دفن تاخیر ہونے کی وجہ سے میت خراب ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے کہ تاخیر کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ آج کا آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 324۔ پہلے آگے خوئی کی عبارت کو پڑھتا ہوں، پھر آگے سیستانی کی، کیونکہ آگے خوئی آگے سیستانی میں اختلاف ہے عبارت میں۔ آگے خوئی کی عبارت پہلے پڑھتا ہوں۔ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جائز ہے قبر کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہتے فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوبارہ سے میں پڑھوں، لا فرق فی، کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ منتقل کرنا چاہے دفن سے پہلے ہو چاہے دفن کے بعد ہو۔ اگر دفن کے بعد ہے، اگر دفن کے بعد ہے تو پھر نبش قبر کا مسئلہ آئے گا۔ تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت
خود بخود نبش ہو جائے، ایک قبر کھل گئی، خود بخود نبش قبر ہو گیا، بلکہ آگے کوئی فرماتے ہیں بلکہ اگر ولی اجازت دے نقل جنازے کے لیے، جنازے کو منتقل کرنے کے لیے ولی اجازت دے رہا ہو اور میت کی بے حرمتی بھی نہ ہو رہی ہو تو ان دو شرطوں کے ساتھ نبش قبر بھی جائز ہو جائے گا. بلکہ 3 شرطیں ہو گئی. پہلی شرط، توجہ کریں، نبش قبر جائز ہو جائے گا. پہلی شرط میت کو منتقل کرنے کے لیے، دوسری شرط ولی کی اجازت سے، تیسری شرط میت کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کہتے ہیں کہ اصل نبش قبر ہی جائز ہے، نبش قبر ہی جائز ہو جائے گا. یہ تعبیر تھی آغا خوئی کی. آغا سیستانی، چونکہ بہرحال میرا خیال ہے کہ آغا سیستانی کی عبارت تھوڑی سی مشکل ہے، مشکل سے مراد تھوڑی سی عبارت پیچیدہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ ٹائم کافی ہو گیا اور اس سے زیادہ جو کہ وہ بیان کرنا جو وہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا انشاءاللہ 324 انشاءاللہ آغا سیستانی کا مسئلہ آغا خوئی کا ہم نے 324 پڑھ لیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 324 اگلے ہفتے آغا سیستانی کا انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایک چیز ہم بات کر رہے تھے کہ جو قبریں بنانا ہے وہ مکروہ ہے، لیکن مومنین کی بنانا مکروہ نہیں ہے یا ائمہ کی. تو یہ چیز بڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس کی بنائیں اور کس کی نہ بنائیں. تو ہم تو اپنے بھی جو بزرگان ہیں جو ان کو بھی ہم مومنین ہی کنسیڈر کرتے ہیں. خب مومنین نہیں ہے اس میں جو ہے وہ یعنی معاشرے کے ایک مقدس افراد کچھ ہوتے ہیں، کچھ صالح لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں کہ یہ صالح متقی پرہیزگار افراد تھے یا علماء ہیں، صحیح نا. باقی بہرحال بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نامناسب ہے بنانا، صحیح نا. بات آپ کی درست ہے کہ کوئی اسٹینڈ ہے جسے ہم لوگ سلیب لگانا، آپ نے کہا کہ سلیب لگا سکتے ہیں یا تختی نام کے لگا سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ڈیو ٹو اینی ریزن جیسے اگر فلڈ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ قبر جو آپ کہتے ہیں کہ نقش قبر ہو گیا، تو اس کو تو ہم نے ریپیئر کرانا چاہیے جو یا نہیں کرانا چاہیے. نہیں، نامناسب ہے اسے. یہ کہتے ہیں کہ بس اسی ہاں نشانی وغیرہ رکھ دیں، اگر نشانی بھی اگر بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی تو آپ نشانی وغیرہ لگا دیں، لیکن اس کو تعمیر کرنا جو کہ وہ مکروہ قرار دیا ہے. نہیں میں تعمیر کی بات نہیں کر رہا، نشانی کی بات ہے. میرا یہاں پر کوشچن ہے کہ بھائی اگر فار ایگزامپل ابھی تدفین ہوئی تھی 2-4 سال پہلے کسی والد کی یا دادا کی یا والدہ کی، تو اب یہ کہ وہ فلڈ کی وجہ سے، وہ پانی کی وجہ سے وہ قبر کھل گئی ہے، تو اس کو تو ریپیئر کرانا. ہاں بالکل ضروری، واجب ہے. اگر کھل گئی تو بالکل واجب ہے، بالکل واجب ہے یہ. یعنی اگر قبر کھل جائے تو اس کو بالکل جو کو بند کرنا واجب ہے یہ. ویلکم. خوب، خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضری مجلس مومن و مومنات منتظمین، بالخصوص تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومین نے جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.